بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. باب چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کے بیان میں. پچھلے لیسن میں ہم نے بتایا تھا کہ بھئی رنگ پہننے کا حکم کیا ہے. بتایا تھا بعض علماء نے کہا کہ رنگ پہننا سنت ہے، دوسروں نے کہا کہ کوئی بڑا آدمی ہو، لیڈر ہو اور اس کو ضرورت پڑتی ہو اس میں مہر لگانے کی، کیونکہ اس زمانے میں مہر جو ہوتی تھی وہ انگوٹھی کے اندر میں ایک نقش ہوتا تھا اور اس کو وہ اینک کے اوپر مار کر کے پھر جہاں لگانا ہو وہاں لگا دیتے تھے. تو وہ انگوٹھی چونکہ آدمی کے پاس رہتی ہے وہ ضائع نہیں ہو جاتی ہے، تو کوئی سمجھیے مہر کی کاپی نہیں کر سکتا اور نقل کر کے پھر کوئی غلط لیٹر لکھ کر کے اس پر مہر نہیں لگا سکتا، اس لیے انگوٹھی پہنتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصلحت سے انگوٹھی پہنی تھی. تو اگر کوئی بڑا آدمی ہے، صاحب سلطنت ہے اور مصلحت سے انگوٹھی پہنے تو اس کے لیے سنت ہے، اور اگر ایسے کوئی بڑے مرتبے والا نہیں ہے تو اس کے لیے صرف جائز ہے. خاص کوئی موقع ہو، شادی بیاہ ہو، ایسے موقع پہ پہن لینا چاہیے ذرا زینت کے لیے، ورنہ جو ہے ہمیشہ اس کا عمومی عام سمجھیے رواج اور عادت نہیں ڈالنی چاہیے. مردوں کے لیے عورتیں پہن سکتی ہیں اور ان کے لیے گنجائش ہے. اور ہم نے پچھلے لیسن میں یہ بھی کہا تھا کہ صرف ان دو میں انگوٹھی پہننا چاہیے اور ان دو میں نہیں. یہ حکم غالباً مردوں کے لیے ہے، عورتیں تو کسی میں بھی پہن سکتی ہیں، ان کے لیے گنجائش ہے. بلکہ عورتوں کے لیے اس میں پہننے کو ضروری سمجھنا، اور اس کے اندر بعض عورتیں ویڈنگ رنگ پہنتی ہیں، انگیجمنٹ رنگ پہنتی ہیں اور اس کو ضروری سمجھتی ہیں، تو اس کا خیال رکھیں کہ بھئی یہ احتیاط کریں. دوسرے مذاہب میں یہ تین ہیں نا، تو یہ 1 2 3، تو یہ ٹرینٹی، یہ تین مل کر کے ایک خدا بنتے ہیں. تو اس کے لیے وہ تثلیث والے جو ہیں اس میں اس لیے پہنتے ہیں تاکہ اس سے اشارہ ہو کہ 3 خدا ہیں، تو وہ تیسرے کے ذریعے سے تیسرے میں پہن کر اپنے مذہب کی طرف، اپنے عقیدے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس سے وہ گویا برکت لینا چاہتے ہیں کہ اس سے ہماری شادی میں برکت ہوگی، ہماری ویڈنگ میں برکت ہوگی، انگیجمنٹ میں برکت ہوگی. تو یہ بلیسنگ لینا چاہتے ہیں. تو مسلمانوں کو ذرا سمجھیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے کہ خاص طور پر ویڈنگ رنگ ہی ہو اور اسی حیت کیفیت کی ہو اور اسی میں پہنے، تو اس سے احتیاط ہو. اسی طرح کی سمجھیے کہ نقالی نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نقل میں عقل نہیں ہوتی، نقل سے احتیاط کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث یہاں آئی، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی، اس سے خطوط وغیرہ پر مہر لگاتے تھے، پہنتے نہیں تھے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ پہنتے نہیں تھے، حالانکہ پیچھے حدیث آئی اور بھی حدیثیں آئی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے بھی تھے. اب دونوں حدیثوں میں جھگڑا ہو گیا، اور اب کیا جواب دیں گے؟ حدیثیں دونوں ہیں، اس کی سند بھی صحیح، اس کی سند بھی صحیح. تو اب یہاں مسئلہ ہو گیا. جو لوگ کہتے ہیں حدیث پر ہی عمل کرنا ہے، ان سے پوچھتے ہیں بھئی دونوں حدیثیں ہیں، ایک میں ہے کہ حضور نے پہنی، دوسرے میں ہے کہ نہیں پہنی، تو دونوں میں آپ تطبیق دو. تو اس لیے یہاں ضرورت پڑتی ہے محدثین کی، شراح کی، فقہاء کی. وہ تمام حدیثوں کو فل کانٹیکس میں لیتے ہیں اور اس سے پھر مسئلہ ڈیڈیوس کرتے ہیں اور وہ ہم کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہے. تو یہاں پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے دونوں حدیثوں میں تطبیق اور جمع کے لیے مختلف توجیحات فرمائی ہیں. نمبر 1 مشہور توجیہ یہ ہے کہ حضرت
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہاں پر لا یلبسو سے دوام اور استمرار کی نفی کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس کو پہن کے نہیں پھرتے تھے، ہر وقت پہنے نہیں رہتے تھے، گاہے گاہے پہن لیا کرتے تھے، اور عام احوال میں اس کے پہننے کی نفی ہو رہی ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو انگوٹھیاں تھیں، ایک مہر والی جو مہر لگانے کے کام میں آتی تھی، اور دوسری انگوٹھی وہ جس پہ مہر نہیں تھا، وہ صرف سادہ انگوٹھی تھی۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہاں پر جو مہر لگانے والی انگوٹھی ہے اس کے پہننے کی نفی کر رہے ہیں کہ اس کو ہر وقت نہیں پہنا کرتے تھے بلکہ وہ رکھی رہتی تھی، ہاں وہ جو زینت والی انگوٹھی تھی اس کو آپ پہنا کرتے تھے۔ یہ بعض علماء نے تطبیق دی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے کی رائے یہ ہے کہ پہلی توجیہ راجح ہے کہ استمرار اور دوام کی نفی ہے، کہ ہر وقت نہیں پہنا کرتے تھے، گاہے گاہے پہن لیا کرتے تھے۔ یہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، تو نماز میں انگوٹھی پر نظر پڑی، توجہ ادھر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انگوٹھی پہننا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! حضور سے اتنا بھی برداشت نہیں ہوا کہ نماز میں آپ کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے دوسری طرف جائے۔ ہم لوگوں کی تو ہمیشہ توجہ دوسری طرف رہتی ہے، ہم تو نماز کے لیے قول باندھتے ہیں اللہ اکبر، اور ساری دنیا کی الا بلا ہم کو یاد آنا شروع ہو جاتی ہے، جو چیزیں پہلے یاد نہیں تھی وہ ساری دماغ میں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کا دھیان نہیں رہتا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال کا کتنا دھیان ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی توجہ دوسری طرف گئی اور فوراً آپ نے کہا کہ اوہو یہ اللہ سے توجہ ہٹی، ہٹاؤ اس کو، تو اس کے بعد آپ نے انگوٹھی پہننی چھوڑ دی، پھر نہیں پہنتے تھے۔ ایک دوسری حدیث یہاں آتی ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعے نقش و نگار والی چادر پہنی جس میں ایمبرائڈری تھی، بیوٹیفل خوبصورت نقش تھا، اس کو حضور نے پہنی وہ چادر اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد سلام پھیرا تو فرمانے لگے اوہو انہا الہتنی آنفا عن صلاتی، اس کے نقش و نگار نے مجھے اپنی نماز سے دوسری طرف مشغول کر دیا، لے جاؤ اس کو، لے جاؤ۔ وَأْتُونِي بِجَانِيَةِ أَبِي جَهْمٍ، ابو الجہم کو یہ دے دو اور ان کے پاس سے ان کی سادہ چادر لے آؤ۔ ابو الجہم کو اس لیے کہا حضور نے کہ ابو الجہم ابن الصمہ الانصاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے یہ نقش و نگار والی چادر حضور کو ہدیے میں دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ان کو واپس کر دی۔ اب جو ہے ان کو ناراضگی ہوگی، ان کی دل شکنی ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے، ان کو ایسا فیلنگ نہ ہو کہ میرا ہدیہ حضور نے ریجیکٹ کر دیا، واپس کر دیا، تو ان کو خوش رکھنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ تمہاری وہ جو سادہ چادر ہے نا وہ مجھے دے دو، یہ نقش و نگار والی تم پہننا، میں نہیں پہنتا اس کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان کس قدر نماز میں اللہ کی طرف رہتا تھا۔ ہمیں بھی اسی طرح سے سمجھیے کہ دھیان سے، توجہ سے نماز پڑھنی چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہر کیف تو اس حدیث سے چونکہ یہ سمجھ میں آیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضور نے اس کے بعد پہننا چھوڑ دیا ہو، اس کی سمجھیے اس سے پہلے پہنا کرتے تھے۔ آگے اس کے بعد نیکسٹ حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال کان خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضۃ فصہ منہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ اس میں ہی کا تھا، اسی میں کا تھا۔ یہاں یہ حدیث آئی کہ چاندی کی انگوٹھی تھی اور نگینہ اسی میں سے تھا۔ اب پیچھے آیا کہ نگینہ حبشی تھا سیاہ رنگ کا، اور یہاں آیا کہ نگینہ اسی میں سے تھا، تو دونوں حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ ہے، تعارض ہے، تو دونوں میں جمع یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے دو انگوٹھیاں تھیں جیسے پہلے کہا،
کہ حضور کے پاس 2 انگوٹھیاں تھیں. اگر یہ ہو تو پھر کہیں گے بھئی ایک میں نگینہ حبشی تھا اور دوسری میں نگینہ اسی میں سے تھا جس کے اوپر وہ نقش لکھا ہوا تھا، اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. تو حدیث میں تعارض نہیں ہے. 2 انگوٹھیاں تھیں، ایک جو ہے سیاہ نگینے والی اور دوسرے چاندی کے نگینے والی. اور اگر یہ کہا جائے کہ بھئی انگوٹھی مبارک ایک ہی تھی حضور کے پاس، تو پھر کہیں گے کہ اس کا رنگ حبشی تھا یا بنانے والا حبشی تھا یا حبشی طریقے کے اوپر یہ انگوٹھی بنی ہوئی تھی اور اس ڈیزائن اور سٹائل کی انگوٹھی تھی. یہ اس میں توجیحات ہو سکتی ہیں اور اس سے دونوں حدیثوں میں جمع ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ اسی قبیل سے تھا، یعنی اس کے ساتھ جیسا سوٹ ہو اسی طرح کا بنا ہوا تھا. آگے چوتھی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال لما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يكتب الى العجم قیل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني انظر الى بياضه في كفه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرمایا کہ عجمیوں کو خطوط لکھیں تو کسی نے آپ سے کہا کہ یہ عجمی لوگ خط قبول نہیں کرتے مگر جس پر مہر لگی ہوئی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی. گویا میں دیکھ رہا ہوں اس انگوٹھی کی چمک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک کے اندر. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تھا، یہ کب؟ یہ جیسے کہ میں نے پیچھے ذکر کیا تھا سن 6 یا 7 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد 13 سال تو مکہ مکرمہ میں رہے. پھر آپ کو مجبور کر کے وہاں سے نکالا گیا تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. اب یہاں سے سن ہجری کا آغاز شروع ہوا. رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اور سن 4 کے اواخر میں یا سن 5 میں یہ غزوہ خندق ہوا. اس کے بعد سن 6 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. مکہ سے تقریباً 20 میل دور حدیبیہ نامی میدان پر مشرکوں نے آپ کو روک دیا اور مکہ میں انٹر نہیں ہونے دیا. وہاں پر آپ تقریباً 3 ہفتے مقیم رہے. اس درمیان ان سے ایک صلح نامہ لکھا گیا اور اس صلح نامے میں یہ کہ 10 برس تک آپس کی لڑائی بند. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیس اگریمنٹ اور ٹریٹی لکھ کر کے واپس آ گئے مدینہ شریف. تو اس دوران سمجھیے کہ 2 سال آپ کو ذرا اطمینان سے سانس لینے کے ملے کہ مشرکین کی طرف سے کوئی تھریٹ نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا. اور اس دوران آس پاس کے لوگ بھی مدینہ شریف آنے لگے اور اسلام میں انٹر ہونے لگے. جب حضور نے جب اطمینان کا تھوڑا سانس لیا تو آپ نے چاہا کہ خطوط لکھیں دوسرے عمراء کو اور بڑے بڑے سلاطین کو. تو اس وقت بڑے بڑے سلطان بادشاہ تو 2 تھے، ایک تو قیصر روم اور دوسرا کسریٰ فارس. یہ دونوں اس وقت کے 2 سپر پاور تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطوط لکھے. اس کے علاوہ نیچے یمن میں ساؤتھ میں یمن کا بادشاہ تھا، اس کو بھی حضور نے لکھا. مصر میں ایجپٹ میں مقوقس مصر تھا، وہاں بھی لکھا. اور ایتھیوپیا میں حبشہ میں نجاشی تھے تو ان کو بھی حضور نے خط لکھا. تو یہ مختلف خطوط حضور نے روانہ فرمائے. جب وہ خطوط لکھنے شروع کیے تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضور آپ ویسے ہی خط لکھ دیں گے تو وہ لوگ قبول نہیں کریں گے، اس کو سٹیمپ چاہیے، تو آپ اس پر سٹیمپ کر کے بھیجیے تو وہ قبول کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا. اس کے لیے انگوٹھی بنوائی اور اس انگوٹھی کے اوپر لکھوایا محمد رسول اللہ. جیسے کہ اس کے بعد والی حضرت انس کی حدیث میں آ رہا ہے کہ ایک سطر پر محمد، ایک سطر پر رسول اور ایک سطر پر اللہ. اور ادب کے لیے حضور نے اس طرح لکھوایا کہ محمد اپنا نام نیچے اور رسول اس کے اوپر اور اللہ اس کے اوپر،
کیونکہ اگر اوپر سے لکھتے اور محمد اوپر رسول بیچ میں اور اللہ نیچے تو اللہ کا نام نیچے ہو جاتا، بے ادبی ہو جاتی۔ تو ادب کے خاطر رسپیکٹ کے لیے حضور نے اپنا نام نیچے، رسول بیچ میں اور اللہ اوپر لکھوایا۔ یہ انگوٹھی کے اندر چھوٹا سا مہر اور سیل بن گیا، اور پھر اس کو انک کے اندر رکھ کر کے وہ لیٹر کے اوپر سیل کر دیتے تھے، تو یہ مہر لگ گئی کہ بھئی یہ لیٹر جو ہے حضور کی طرف سے ہے اور کوئی فورجڈ لیٹر نہیں ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے اہل عجم کو کچھ تبلیغی خطوط اور لیٹرز لکھنے کا ارادہ فرمایا تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضور مہر لگانا ضروری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا، مہر لگانے کے لیے انگوٹھی بنائی اور اس سے مہر لگاتے تھے۔ چنانچہ نیکسٹ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان نقش خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد سطر ورسول سطر واللہ سطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کا نقش محمد الرسول اللہ تھا، اس طرح پر کہ محمد ایک سطر پر تھا، رسول دوسری سطر میں، اور لفظ اللہ کا اسم مبارک تیسری سطر میں۔ تو یہ ادب کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی کی حدیث ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال كتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى کسرا وقیصر والنجاشی فقیل انہم لا يقبلون کتابا الا بخاتم فصاغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فیہ محمد رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا کسرا کو، قیصر کو، نجاشی کو۔ کسی نے کہہ دیا کہ وہ لوگ قبول نہیں کرتے کوئی خط بغیر مہر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر ڈھلوائی اور بنوائی، اور اس کا حلقہ اور گولائی اس میں چاندی کی تھی، اور اس کے اندر نقش کروایا محمد رسول اللہ۔ یہ ہم نے عرض کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے سلاطین کو جو اس وقت تھے ان کو خطوط لکھے تھے اور ان کو دعوت دی تھی۔ اس میں خطوط میں کیا مضمون تھا، کس کو کیا لکھا تھا، اس کو ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھ لیں گے۔ اس میں ایک بات سمجھ میں آئی کہ بھئی بڑے بادشاہوں کو خطوط اور لیٹر لکھنے چاہیے۔ جو حضرات یہ پروگرام سن رہے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ ایلوکوینٹ ہیں اور لکھنے کے ماہر ہیں، کسی بھی زبان میں ہوں، اردو میں، انگلش میں، فرینچ میں، جرمنی میں، کسی بھی زبان میں، تو آپ اپنے ایم پی کو، اپنے منسٹروں کو، پرائم منسٹر کو، اپنے کنگ اور کوئین کو خطوط لکھیں۔ اس سے فائدہ ہوتا ہے، نوٹس لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہمارے دوست ہیں، دارالعلوم میں استاد بھی ہیں، حضرت صوفی مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہم مد فیضہم علی اللہ مراتبہم۔ وہ جس زمانے میں پڑھتے تھے اس وقت جب یہاں پہنچے اور یہ خطوط کا تذکرہ آیا تو انہوں نے اس وقت سب بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے۔ اس وقت یہاں ہماری کوئین کو بھی خط لکھا تھا اور دعوت دی، اور اس کے علاوہ ہم سمجھیے کہ میخائیل گورباچوف اس وقت رشیا میں تھے، ان کو بھی لکھا تھا اور دوسروں کو بھی لکھا تھا۔ تو ایمبیسی کو بھیج دیا کہ اپنے بادشاہ تک پہنچا دو، اور اپنے سمجھیے کہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر تک پہنچا دیا تھا، اور ان میں سے بعض کے جواب آئے بھی تھے تھینک یو اور شکریہ کے۔ تو اگر خطوط لکھنا ہو تو اس طرح سے حضور کی ایک سنت زندہ کرنے کے لیے پیار سے، محبت سے خط لکھنا چاہیے، رسپیکٹ کے ساتھ، بے ادبی نہیں کرنی ہے۔ بہرحال یہ بڑے ہیں، اور حضور نے ہم کو ارشاد فرمایا اکرموا کریم کل قوم، ہر قوم کے معزز آدمی کی عزت کیا کرو۔ تو چونکہ ان کی قوم ان کی عزت کرتی ہے تو ہم کیوں ان کی بے عزتی کریں؟ تو ہم نے ان کا احترام کرنا ہے، ادب سے خط لکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں باہر سے وفود اور ڈیلیگیشنز آتے تھے، آپ ان کی بہت عزت کرتے تھے، ان کو بہت کھلاتے تھے، پلاتے تھے، محبت سے ان کو رکھتے تھے، اور واپس جب وہ لوگ جانے لگتے تو حضور ان کو سفر کا توشہ بھی باندھ کے دیتے تھے کہ آپ کو سفر میں تکلیف نہ ہو، آپ اتنے دن کی مسافری کریں گے تو اتنے دن کا کھانا بھی یہ ہے ساتھ لے جاؤ۔ تو عزت کرنی چاہیے۔ تو اس سے ہم سمجھیے تبلیغ اور دعوت اور ان کو خیر کی طرف بلانے اور ان کا بھلا کرنے کی نیت سے اگر خطوط لکھیں
تو وہ قبول کریں نہ کریں وہ ان کا کام ہے، ہمیں جو ہے سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ حدیث یہاں پر پڑھی ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا آپ اگر ایسے کچھ خطوط لکھ سکتے ہوں، اور اس زمانے میں تو بہت ایزی ہے، ای میل بھی ہے، ٹیکسٹ بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، اور سمجھیے کہ اور بھی ذرائع ہیں، ٹویٹر ہے، تو کسی طرح سے ان کو اچھی بات کہہ سکتے ہوں تو کہنا چاہیے۔ ان میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ نوٹس لیتے ہیں، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال ہمیں حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک سنت ہے کہ بادشاہوں کو، لیڈروں کو اور منسٹروں کو خطوط لکھنا، وہ لکھیے۔ اب یہاں پر یہ قیصر کسریٰ نجاشی کون ہیں اور حضور نے ان کو کیا کیا خطوط لکھے تھے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں اس کو پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل مبارک کو پڑھنے کی بھی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔